ارشاد باری تعالیٰ ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ فرعون برا تھا لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ اچھی تھی۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام اچھے تھے لیکن ان کی بیویاں بری تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اچھے تھے لیکن زلیخا اپنی نفسانی خواہشات کی غلام تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلاتی رہتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی فطرت ہے کہ ہر شخص اپنے ہم خیال اور اپنے جیسی طبیعت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ہم خیال ہم جیلس کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی فطری جذبہ کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ زانی مرد سے زناکاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو زانیہ یا مشرکہ ہو، کہ زنا کو عیب نہ سمجھتی ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ رہنے کو قبول وہی مرد کرتے ہیں جو اسی جیسا بدکار یا مشرک ہو کہ زنا کی حرمت کا قائل نہ ہو۔ زنا کاری کرنا یا زانیہ سے نکاح کرنا، اسی طرح اپنے پاک دامن عورتوں کو زانی مردوں کے نکاح میں دینا مومنوں پر حرام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ آیت میں نہ صرف لوگوں کی پسندیدگی کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا زانی یا زانیہ جس نے توبہ نہ کی ہو، جس کی زنا کی شہرت عام ہو، اس کے ساتھ کسی مومن کا نکاح جائز نہیں ہے۔ جب کسی مرد یا عورت کی بد چلنی کا علم ہو تو اس کے باوجود اس سے نکاح کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں اور اس عمل کو ترک کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو زانی یا زانیہ کی صفت ان سے ختم ہو جائے گی۔ آیت کا منشا یہی ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری معلوم ہو ان کو جیون ساتھی منتخب کرنا گناہ ہے۔ اس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بدکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد زانی ہے تو اس کو لازماً زانی عورت ہی ملے گی، یا عورت زانی ہے تو اس کے نصیب میں فقط زانی مرد ہی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کا انکار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے جن کی بیویاں کافرہ تھیں۔ فرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صالحہ خاتون قرار دیا ہے، اور ان کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اس کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب لکھتے ہیں، خبیثات اور خبیثوں سے زانی مرد و عورت اور طیبات اور فیون سے مراد پاک دامن عورت اور مرد ہوں گے۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مرد و عورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں، اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مردوں اور عورتوں کا شیوہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی برات کرنے والے پاک ہیں۔ اس آیت میں یہ نفسیاتی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ خبیث گندے مردوں کا نباؤ خبیث عورتوں سے اور پاکیزہ مردوں کا نباؤ پاکیزہ عورتوں ہی سے ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد خود کو بڑا پاکیزہ ہے مگر وہ ایک خبیث عورت سے برسوں نباؤ کرتا چلا جائے۔ مقصود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاکیزگی کا بیان ہے کہ ان میں خباثت کا ادنی شعبہ بھی ہوتا
تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ازل سے اب تک پاکیزہ ہستیوں کے سردار تھے، ان کے ساتھ نہایت محبت و اطمینان سے برسوں نبھاؤ کرتے چلے جاتے؟ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک تھیں، ان کی سیرت اور ان کے اقوال و افعال بھی پاک تھے، اور یہ منافق خود گندے تھے، اس لیے ان سے ایسے ہی گندے اقوال و افعال کی توقع تھی۔ بعض مفسرین سلف سے یہ منقول ہے کہ الخبیثات اور الطیبات سے جہاں عورتیں مراد نہیں بلکہ اقوال و کلمات مراد ہیں، یعنی گندی باتیں گندوں کے لائق ہیں اور ستھری باتیں ستھرے آدمیوں کے۔ پاک باز اور ستھرے مرد و عورت ایسی گندی تہمتوں سے بری ہوتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ گندی باتیں گندوں کی زبان سے نکلا کرتی ہیں۔ تو جنہوں نے کسی پاک باز کی نسبت گندی بات کہی تو سمجھ لو کہ وہ خود گندے ہیں۔ لوگوں میں رشتے کی بابت مشہور ہے کہ یہ آسمان پہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ مخلوق کے متعلق جوڑا جوڑا بنانے کا ذکر کیا ہے۔ انسانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے اسی کی جنس سے ہی عورتوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے شادی کر کے جوڑا جوڑا بن جائیں اور ایک دوسرے کے راحت و سکون کا باعث بن جائے۔ اگر مرد و عورت کی جنس الگ الگ ہوتی، مثلاً مرد انسانوں میں سے اور عورتیں حیوان میں سے، تو ایک پھر دوسرے کا جوڑا بننا اور قلبی سکون ملنا ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اسی کی جنس سے بیوی اور عورت کو بھی اپنی ہی جنس سے شوہر دیا۔ پھر اللہ نے ہمیں جوڑے بننے اور زندگی گزارنے کا سنہرا اصول بھی دیا جسے شادی کہتے ہیں۔ اسلام کی روح سے مردوں کو نیک بیوی کا انتخاب کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ رشتہ ازدواج کی بنیاد صالحہ ہو اور بقیہ زندگی اسی بنیاد پہ رشتہ قائم رہے۔ ان باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جوڑا بنا دیا گیا ہے، رشتہ ہمیں بنانا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کس سے رشتہ بنا رہے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آسمان میں لوحے محفوظ میں ہمارا رشتہ بھی لکھا ہوا جیسے ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی یہ بات ہے کہ ہم زندگی میں کیا کیا کرنے والے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کے لیے دنیا کی شاید ہر نعمت خرید سکتے ہیں لیکن اولاد کا نصیب نہیں خرید سکتے۔ رشتے آسمانوں پر نہ بندے تو والدین وہ بھی بازار سے خرید لاتے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا پہلا رشتہ تھا جو آسمان پر بنایا گیا، اور تب سے ان کی نسلوں کے نصیب بھی آسمانوں پر ہی طے ہو رہے ہیں۔ بندے دنیا میں اپنا نصیب تلاش کرتے ہیں، نصیب بناتے نہیں۔ قسمت، مقدر اور نصیب ایک حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ تقدیر، قسمت یا نصیب، یہ تینوں الفاظ عام طور پر ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ لفظ تقدیر کے لغوی معنی مقدار، قسمت، نصیب، بخت ہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تقدیر کا مسئلہ بے حد نازک اور باریک ہے۔ بس اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے ہی لوحے محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، تاریک راستہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس نے پھر سوال کیا تو جواب دیا، گہرا سمندر ہے، اندر مت داخل ہو۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے چھپائے رکھا ہے، تم اس کو ٹو میں نہ لگو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط کی بنا پر آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کو پہلے ہی لوحے محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور بندے کو مجبور نہیں بنایا بلکہ اس کو کسب و اختیار دیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے بارے میں اس کا فیصلہ فرما چکے ہیں، بلکہ آئندہ وہ ایسا کرے گا، اس لیے اللہ نے پہلے ہی اس کو لکھ دیا ہے۔ اللہ علم الغیب رکھتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب تقدیر کی حقیقت بیان فرمائی تو صحابہ نے فرمایا کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم عمل کرتے رہو، ہر آدمی کا عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ باقی یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس میں بحث و تفتیش کی اجازت نہیں۔ مقدر، تقدیر، قسمت، نصیب، یہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے لکھ چکا ہوتا ہے، البتہ اس کو پانے کی کوشش اور جائز و ناجائز طریقے اختیار کرنا بندے کی چوائس ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ چھری کے نصیب، قسمت یا تقدیر میں کاٹنا لکھ دیا گیا ہے، اب یہ اختیار، عقل یا چوائس بندے کو دے دی گئی ہے کہ وہ چھری سے پھل سبزی کاٹتا ہے یا کسی کی گردن۔ زندگی میں سب چیزیں 100% نہیں ہو سکتی، ہمیں کچھ چیزیں قبول کرنا ہوتی ہیں۔ جو چیزیں قبول کرنی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک اور مال و اولاد کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ان لوگوں پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہے، یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے بارے میں ہمیں سب کچھ پہلے سے قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ ساری مرضی ہماری نہیں ہوگی، ساری چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوں گی۔ جب سب کچھ ہمارے مطابق نہیں ہونا تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا جائے۔